فیملی کے یہ اسٹگما نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ سسٹین ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں 4 فوجی ڈکٹیٹرز نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور شکر ہے کم از کم پہلی دفعہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف کچھ سزا ہماری عدالتوں نے دی ہیں اور سسٹین کی ہے۔ السلام علیکم، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی اور ایک اہم فیصلہ آیا، اور یہ فیصلہ سابق صدر ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے اس فیصلے کے خلاف، اس فیصلے پر آج باقاعدہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی تھی، اور چونکہ سابق صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی اور مارشل لا نافذ کیا تھا، اور بہت سارے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو گھر میں محصور کیا تھا، اس کے خلاف یہ اسپیشل کورٹ بنائی گئی تھی، اور یہ اسپیشل کورٹ نے تقریباً 5-6 سال اس مقدمے کی سماعت کی، اور آخر کار پھر جو اسپیشل کورٹ کے جو سربراہ تھے، سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ نے فیصلہ سنایا اور سابق صدر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اس کے بعد پھر 2020 میں پھر پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف، اسپیشل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے تقریباً 2023 میں پھر اس فیصلے کو، اسپیشل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ 2020 کو وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا، لیکن اس کے خلاف بھی پھر سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل اور دیگر جو درخواستیں وہ دائر ہوئی تھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ آج سپریم کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ، جس کو ہیڈ کرتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور باقاعدہ طور پر آج فیصلہ سنایا، اور انہوں نے اسپیشل کورٹ کا جو 2019 کا جو فیصلہ تھا، یعنی سابق صدر پرویز مشرف کی پھانسی کو، اس کی کنوکشن کو، اس کی سزا کو برقرار رکھا، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر دوست ہیں میرے ٹیرن جے سگمنی، یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے اس کیس کی سماعت پوری دیکھی، اور چونکہ پرویز مشرف کے ورثاء جو ہیں، یعنی ان کی مسز، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ان کو بڑے نوٹس جاری کیے تھے، ان کو گھر بھیج دیے تھے، لیکن وہ اس کیس میں پیش نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی دلچسپی لی، لیکن چونکہ ان کے وکیل سلمان صفدر نے اس کے ذریعے ان کے یہ اپیل فائل کی تھی، تو لہٰذا کورٹ نے پھر اسی بنا پر اس کو سنا۔ تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے، وہ جو اسٹگما کی جو بات ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف کو ٹھیک ہے سزا تو ہو گئی، اس کی کنوکشن تو ہوگی، لیکن جو اسٹگما برقرار ہے، اس کے حوالے سے جو آج کورٹ نے جو آبزرویشن دی اور جو وکیل نے کہا؟ دیکھیں، یہ جو اسٹگما کی جو بات ہے نا، اسٹگما کی بات وہ بڑی کوئی عام سی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے جو ہے نا وہ آرٹیکل 6 کے تحت، اور یہ غداری کا مقدمہ ہے، کیونکہ آرٹیکل 6 میں جو ہے نا غداری کے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا ابیٹ کیا، آپ نے سسپینڈ کیا، اور اس میں جب یہ چیزیں ہوتی اور آپ نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا، یہ ساری چیزیں ایک میرے خیال میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ بھی بنائی گئی ہے، اور اس کے جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہے اس کے خلاف جو ہے نا مقدمہ بھی چلایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مقدمہ جو ہے تقریباً 2013 میں اس یہ مقدمہ کا آغاز شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ چلتا رہا تقریباً 2019 تک، تو تقریباً آپ دیکھ لیں 6 سال جو ہے نا یہ لگے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو یہ چیز کو ڈکلیئر کیا گیا کہ نہیں جی، جو پرویز مشرف کا جو اقدام تھا 3 نومبر کا، یہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ قانون کو جو ہے نا وہ ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام کیا۔
تو اس کی سزا جو ہے نا وہ انہوں نے دے دی. اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملٹری ڈکٹیٹرز کو کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے نا سزا مل گئی. اب یہ جو بات آج بھی اگر آپ کو جب پروسیڈنگس ہو رہی تھی تو اس میں بھی چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی اگر کسی شخص ہے وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ مرڈر کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مر گیا اور اگر اس کی فیملی ہے تو اس کی فیملی کے اوپر تو یہ اسٹگما رہے گا کہ یہ جو ان کا جو باپ تھا وہ ایک مرڈرر تھا. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہاں یہ اس کے بچے ہیں, تو اس کے بچے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے. تو اس طریقے سے جب یہ اب فیملی کو, کیونکہ آج آپ کو انہوں نے چیف جسٹس نے جب یہ مقدمہ شروع ہوا نومبر میں, تو پہلے تو انہوں نے سلمان صفدر سے کہا کہ آپ اس طرح کریں جو فیملی سے جو ہے نا کانٹیکٹ کریں. سلمان صفدر نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے میں فیملی سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا. فیملی میں جو ہے ان کی وائف ہے, ان کی بیٹی ہے اور ایک ان کا جو بیٹا ہے. وہ بیٹی تو میرے خیال میں پاکستان میں ہے اور بیٹا اور ان کی جو بیوی ہیں وہ دبئی میں ہیں گی. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن نیکسٹ ایئر میں آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے سے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کورٹ نوٹس ایشو کیے اور نہ صرف کورٹ نوٹس ایشو کیے بلکہ انہوں نے اخبارات میں بھی جو ہے نا یہ نوٹسز جو ہے نا شائع کیے گئے. اور دو فیمس پاکستان کے جو مشہور اخبارات ہیں, ڈان انگریزی کا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جنگ اردو کا, تو اس میں پھر انہوں نے نوٹس ایشو کیا. اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نہیں پیش ہوا. اور پھر اس کے بعد جب یہ سلمان صفدر جنہوں نے فیملی پرویز مشرف کے بہاف پہ جو ہے نا اپیل فائل کی تھی, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ جو اپیل فائل کی ہے اور جو آپ کا فیملی ممبر سے کسی سے کانٹیکٹ ہوا کہ نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میں نے جی 10 دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا جو ہے ان سے کوئی رسپانس انہوں نے مجھے نہیں دیا اور کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. تو بیسکلی جب پھر اس پہ پھر کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ کوئی فیملی ممبرز نے آپ کو انسٹرکشنز نہیں دی تو ہم اگر اس کیس پہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں اگر فیملی ممبر آتا ہو پھر وہ لیکن پھر اس کے بعد پھر جو تھا وہ سلمان صفدر نے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں وہ جو ہے نا چاہتا ہوں کہ وہ جو میری اپیل کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں نا وہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا میں آرگومنٹس کرنا چاہتا ہوں. وہ پھر خیر انہوں نے اس کو آرگومنٹس بھی کیا, لیکن ساتھ میں ایک چیز انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل کورٹ کے خلاف, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اسپیشل کورٹ کی کوئی جورسڈکشن بنتی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پرویز مشرف کا جو ہے نا وہ ٹرائل کرے. اور پھر لیکن وہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا اسٹانس آف حامد خان, جو کہ حامد خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان بار کونسلز کو اور دیگر وکلا کو. تو اس پہ پھر وہ کورٹ نے یہ کہا کہ جی اب یہ کیونکہ یہ ایک اسٹگما ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اگر یہ اسٹگما تو ان کے پرویز مشرف کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ چلے گئے اس دنیا سے, لیکن جو فیملی ہے ان کے بیٹا ہے بیٹی ہے اور ان کے بعد ان کے جب نیکسٹ جنریشنز آئے گی پوتا پوتی اور اس طریقے سے, تو وہ ان کے اوپر یہ اسٹگما رہے گا کہ یہ ان کا جو باپ تھا وہ اس کو جو ہے نا سپریم کورٹ نے پھانسی دی آرٹیکل 6 کے تحت, آئین معطل کیا تھا, ججوں کو گھر بھیج دیا تھا, ایک پوری ہسٹری. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اسٹگما ہے اور یہ اسٹگما رہے گا جب تک کہ ان کی فیملی آ کے جو ہے نا اس چیز کو ایجیٹیٹ نہیں کر رہی ہے اور اس کو کہے گی کہ ہمیں اس چیز کو ریموو کیا جائے. تو یہ اسٹگما کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, اس کو چھوٹا نہیں لینا چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ ایک جس طریقے سے کہ ایک مرڈرر کو ہم کہتے ہیں کہ جی یار یہ اس کا باپ جو ہے نا مرڈرر تھا یا بھائی مرڈرر تھا, تو یہ کہیں گے کہ پاکستان کا جو ہے نا اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پھانسی ہوئی. بہت شکریہ ٹیرنس صاحب. ناظرین اس کا اگر ہم سم اپ کر لیں تو آئین اور قانون جو بھی ہے اس کی ضفت پہ اس کی گرفت میں ہر ایک کو آنا پڑتا ہے, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, چاہے وہ انفلوئنشل ہے, چاہے اثر رسوخ والا ہے, لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ یکساں چلتا ہے, وہ یکساں انصاف فراہم کرتا ہے اور یکساں طریقے سے وہ اس پر عملداری ہوتی ہے. اور یہی عدالتوں کا جو ہے شعار ہونا چاہیے, یہی عدالتوں کا ایک موٹو ہونا چاہیے. یہ عدالتوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون پر پابندی کرے, آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب سے اجازت چاہتا ہوں. نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم سر. حامد خان صاحب, آپ کا اس کا آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سنایا ہے مشرف کے اپیل پر,
آپ کے اس پر کیا ویو پوائنٹ ہے, لیگل میں پوائنٹ؟ سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کو سزا ہوئی ہے اور وہ سزا سسٹین کی ہے سپریم کورٹ نے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کے دونوں فیصلے, ایک ان کی اپیل پر اور جو فیصلہ ہماری پٹیشنز پہ ہوا تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے آرڈر لیا تھا غیر آئینی, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا آج سپریم کورٹ نے, اور پہلی دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی سزا جو ہے وہ سسٹین ہوئی ہے. اچھا حامد خان صاحب, اگر ان کے لیگل ہائرز جو کہ ورثہ ہیں اگر وہ پیش ہوتے عدالت میں تو اس کے بعد پھر کیا پوزیشن ہوتی؟ ان کی جو ریمونریشن ہے, ان کے جو پینشنز وغیرہ ہیں, شاید وہ معاملہ پھر ٹیک اپ ہوتا. ہو سکتا ہے, وہ تو خیر آنے والے وقت ہی بتا سکتا ہے, لیکن ابھی تک تو بظاہر جیسے ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. فیملی کے یہ اسٹگما نہیں ہے, یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ سسٹین ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں 4 فوجی ڈکٹیٹرز نے اس ملک کا ستیہ کر دیا ہے, اور شکر ہے کم از کم پہلی دفعہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف کچھ سزا ہماری عدالتوں نے دی ہیں اور سسٹین کی ہے.